اور میں نے اگلے دن ایک بات کی تھی کہ عورت سے باہر کے کام کروانا ظلم ہے، دوسرا بے غیرتی ہے۔ اور میں نے اگلے دن ایک بات کی تھی کہ عورت سے باہر کے کام کروانا ظلم ہے، دوسرا بے غیرتی ہے۔ بے غیرتی اس وجہ سے ہے کہ کنجر لوگ یار اس کی رنگت گنتے رہتے ہیں، اس کی رنگت دیکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف کے اندر مدینہ شریف میں ایک ہجڑا رہتا تھا۔ ہجڑا کون؟ بخاری شریف میں ہجڑا رہتا ہے۔ اس نے کسی صحابی کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ جب طائف کا علاقہ فتح ہوگا اس وقت میں تمہیں ایک عورت دکھاؤں گا، وہ 4 بال کے ساتھ آتی ہے، 8 کے ساتھ جاتی ہے۔ کیا مطلب کہ جب سامنے آ رہی ہوتی ہے تو اس کے پیٹ کے اتنے بل محسوس ہوتے ہیں، جب جاتی ہے تو اتنے محسوس ہوتے ہیں۔ جب طائف علاقہ فتح ہوگا میں تمہیں دکھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اس شخص نے بیان کیا، حضور اس نے ایسی بات کیا ہے ہجڑے نے۔ آپ نے فرمایا خبردار آج کے بعد اس ہجڑے کا لوگوں کے گھروں میں جانا بند کر دو۔ اب شرم آنی چاہیے یار، طائف کے علاقے میں عورت اس نے دیکھی، وہ کافرہ عورت اس نے دیکھی، اس کے جسم کی بناوٹ کے متعلق کچھ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غیرت کی، فرمایا گھروں میں نہیں جانے دینا اس کو، چاہے وہ ہجڑا ہے، زنا نہیں کر سکتا، بدکاری نہیں کر سکتا۔ فرمایا اس نے غیر عورت کو دیکھا، اس کی وجہ کو بیان کر دیا، اس کی بناوٹ کو اس نے باہر بیان کر دیا، تو جب یہ جائے گا لوگوں کے گھروں میں تو یہ ان کی عورتوں کی رنگت دیکھے گا، باہر بیان کرے گا، فلانے دی ایسی سونی ہے، فلانے دی اینج آکھے، فلانے دی تھی اینج تردی ہے، اینج کمر ہلاؤندی ہے، لاکھ ہلاؤندی ہے، فلان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیرت والے آپ نے بے برداشت نہیں کیا، آپ نے فرمایا کریں جانا بند کر دو تاکہ کسی دی بہن پہ کوئی شے بار بیان نہ کر سکتا۔ تو سے یار ڈوبل کے لیے میں بلا لانتی طبقے میں تو ایسی بغیرتی ملی پترا وہ اپنی دیا آپ سکولیں چھڈ وغیرہ چاہنا لوگوں کی دسنا، لیکن یار میں بخاری شریف بیان کر رہا، مسلم شریف یار میں جہاں حدیث دیا کتاباں سب دنیا مشہور ہے، کتے بھابی نو یہ نہیں دستی ہیں، جو بھابی جو بندی ہیں یہ مرکز والے ریمنڈ والے یہ ایسی حدیث ہے کیوں نہیں بیان کرتے، ان کی اپنی جاتی ہیں سکولوں میں وہ کیسے بیان کرتے، بازاروں میں جاتی ہیں کیسے بیان کرتے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج یہ صورت حال ہے کہ کنجر لوگ جو ہیں وہ عورتوں کے رنگت بیان کرتے، گورے گورے مکھڑے پہ کالا کالا چشمہ انڈیا کا کنجر کہہ رہا ہے، اب اس نے گورا رنگ دیکھا ہے نا، کالا چشمہ دیکھا ہے نا تو بیان کر رہا ہے۔ پھر عطا اللہ ملنگ کا کنجر وہ کہتا ہے کمیز تیری کالی تے چھوڑے پھلاں والی، ہوں آخر کسی دی پا کے لنگھی وہ سامنے تو کنجر بول پیا کمیز تیری کالی، انہوں شرم آنی چاہیے جی دھی پہن دے کنجر لیڑیاں دے رنگ دسن رہے، کپڑیاں دے رنگ دسن بتا رہے ہیں، پھول ہوتے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں کنجر لوگ۔ تو اس کو ابھی بھی غیرت نہیں آتی اگر اسلام والا برقع ٹوپی والا سر پہ ہو پاؤں تک نہ نظر آئے، جو برقع ٹوپی والا ہے اس کا کیا چیز بیان کرے گا۔ عورتوں کی آزادی کی بات سنو، میں بڑی حکمت کی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ بتائیں انبیاء علیہ السلام شرم و حیا کے پیکر ہوتے ہیں، یعنی صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء، ان لوگوں میں سے کسی نے بے پردگی یا عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگایا، یہ حیا والے ایک طرف نکال دو، پیچھے بے حیا رہ جاتے۔ جتنے بے حیا بے شرم اور زانی ہیں جب وہ پیچھے وہ رہ جاتے۔ بے حیا بے شرم لوگ جو ہیں وہی ہیں جو عورتوں کی آزادی اور بے پردگی کا نعرہ لگاتے ہیں، عورتیں آزاد ہونی چاہیے۔ سمجھ لو کہ یہ شکاری ہے کتے کا بچہ، یہ عورتوں کو پھنسانا چاہتا ہے، بغیرت ماں کا بچہ، یہ بے حیا ماں کا بچہ، بغیرت باپ کا بیٹا، یہ لوگوں کی عورتوں کو پھنسانا چاہتا ہے کتی کا بچہ، اس وجہ سے کہتا ہے آزادی 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 ہے۔ ورنہ جو کسی کی عزت کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے وہ تو گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں، پردہ پسند کرتے ہیں اور پابندی پسند کرتے ہیں۔ انبیاء، اولیاء، صحابہ وہ سارے پابندی پسند کرتے تھے۔ کیوں پابندی پسند کرتے تھے؟ کہ وہ زنا کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ بدکاری کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ بدکاری زنا کے خلاف تھے، جو خلاف تھے وہ پابندی کے حق میں تھے، اور جو عورتوں کی آزادی کے حق میں سمجھ لو یہ ثانی ہے بھڑوے، یہ عورتوں کے شکاری ہیں، بچے یہ پھنسانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے چکمے میں آ جانا، ان کی باتوں میں پھنس جانا، یہ احمق اور بے وقوف اور بغیرت بندے کا کام ہے۔ تو وہی بات یہ ہے کہ بغیرت ہیں وہ جن کی عورتیں باہر کام کریں، دوسرا ان کا لقب ہے ظالم، ایک بغیرت ہے دوسرے ظالم۔ ظالم کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ عورت کے لیے یہی وزن کافی ہے جو اس نے بچے کا اٹھایا، پر یہ بوجھ کافی ہے جو گھر کا اٹھاتی ہے، اس پر اور بوجھ ڈالنا باہر کی یہ ظلم ہے۔
ایک کمزور بدن پر اتنا زیادتی کرنا یہ ظالم کا کام ہے، کسی عادل کا نہیں۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں نے 12 بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی مبارکہ سیدہ خاتون جنت کا مولا علی کے ساتھ بیاہ کیا، شادی کی، تو آپ نے فرمایا گھر کے کام میری بیٹی کرے گی، باہر کے کام تم نے کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم فرما کر بتا دیا کہ میں محمد اسی بات کو پسند کرتا ہوں اور میں محمد کے دین کے اندر یہی حکم ہے، لہذا یہ تقسیم تم نے قائم رکھنی ہے اور جناب اس کو فرق کو قائم رکھنا ہے کہ مرد کا کام باہر کا اور عورت کا کام گھر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے، آپ آخری حج مبارک جب ادا فرما رہے تھے، آخری حج مبارک ادا فرمانے کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے تو مدینہ شریف میں انتقال شریف، اس حج کے موقع پر آپ بار بار یہی فرماتے تھے، اور میں تمہیں عورتوں کے متعلق پکی وصیت کرتا ہوں، پکا حکم کرتا ہوں، قبول کرو۔ بار بار یہ فرماتے تھے۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ ظالم دنیا بن جائے گی، عورتوں پر ظلم زیادتی کرے گی، اور جو ولایتی طبقہ انہوں نے فیکٹریوں میں بھیج دی، یعنی دفتر میں لگا دی، تھانے کچہری ہر طرف جہاں پر انہوں نے لگائی ہے وہ بھی صرف زنا کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ ہاں تو وہ ٹرکی لوگ ہیں، سارے ٹرکیوں نے اپنا ٹرک پورا کرنا ہوتا ہے، زنا کے لیے انہوں نے رکھی ہوتی ہے۔ ہاں جی، میں کہتا ہوتا ہوں کہ یار کام کے لیے انہوں نے، ان کو کام نہیں چاہیے، پنجابی میں کہنا ہونا انہوں نے کام نہیں چاہیے جتنا کام چاہیے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ عورت کام جتنا کرتی ہے اس سے کئی گنا مرد زیادہ کام کرتا ہے۔ 60 عورتیں ایک طرف، ایک مرد ایک طرف، اس کے اندر اتنا طاقت ہی نہیں ہے عورت کے اندر۔ اگر ان کو کام چاہیے تو مرد آوارے پھر رہے ہیں کہ نہیں پھر رہے، لیکن ان کو کیوں نہیں رکھتے؟ اس وجہ سے نہیں رکھتے، ان دلوں کو انگریز نے کیا رکھا ہے کہ تم عورتوں کو لاؤ، تم زنا عام کرو، بدکاری عام کرو، مسلمان کو بغیرت کرو، پیسہ تمہارا، میں پیسہ جتنا چاہے مانگے گا، ہم سب جا دے گا تمہیں، ایسا ہم سے لو، بغیرتی تم تقسیم کرو۔ یہ فیکٹریوں والے، دفتروں والے کیا کرتے ہیں؟ عورتوں میں اپنا پیسہ تقسیم کر رہے ہو، قطار بنا اور قطار بھاگ۔ تم نے اگر عورتوں پر شفقت کرنی ہے اور اس کو رحم دلی ہے، تم کچھ دینا چاہتے ہو تو ان کے مرد کو بلا کر نہیں دے سکتے، تو غیرت کا بچہ عورت کو کیوں بلاتا ہے؟ اس وجہ سے بلاتا ہے تاکہ یہ قطار میں لگے اور باہر آئے اور کوئی اس کا چہرہ دیکھے، کوئی اس کا جھاٹا دیکھے، کوئی اس کی جاتی دیکھے، کوئی اس کے ساتھ لگ جائے، اور ادھر بغیرت ہے۔ میں کہتا ہوں تو ایمان سے یار ہم رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دیں، ہمارے لیے بہتر ہے۔ یا رسول کو شرمندہ تو نہ کرو، اتنا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا نبیوں کے سردار، اتنا بلند و بالا شان عظمت رکھنے والا، اتنا بلند دین رکھنے والے رسول، اور اتنا کتی کمینی قوم بن گئی امت آپ کی ہے، اتنا گندے ہم بن چکے ہیں کہ ہم ٹکوں کے پیچھے اپنی عزت بیچ رہے ہیں۔ یار کیسی عجیب بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا لوگ صبح شام مومن، شام کافر، شام مومن صبح کافر ہوں گے، اور لوگ اپنے چند ٹکوں کے پیچھے اپنا دین اور عزت بیچیں گے۔ یار دین اور عزت ہر جگہ پر بک رہا ہے، یار کچھ تو شرم ہونی چاہیے۔ رسول اللہ تڑپ تڑپ کر ہمیں سمجھاتے ہیں اور ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم ان کی بات اپنے دل دماغ میں بٹھا لیں۔ ہے بھی ہمارے منفعت کی، ہے بھی فائدے کی، فائدہ ہمارا ہے، رسول اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم بچیں گے تو دوزخ سے ہم بچیں گے، رسول اللہ کا اگر چلیں گے تو ہم چلیں گے، نفع نقصان ہمارا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ تڑپ کر ہماری ہمدردی کے ساتھ اتنے ہمارے حق میں باتیں کرتے ہیں، ہمیں بچانے کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم اتنا بے شعور، بے شرم، بے حیا ہے کہ ایک نہیں سنتے ان کی۔ صبح اخبار ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ٹی وی ہمارے سامنے ہوتا ہے، جو وہاں سے بکواس نکلتی ہے اس کو فوراً ہم قبول کر لیتے ہیں۔ ہماری عورتیں ٹی وی پر آتی ہے، اخبار پر جو ڈیزائن آ جاتا ہے اس کو اسی کے ساتھ کا کپڑا بنانا شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، سب کو ڈیزائن وہی اتارنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن رسول اللہ کی طرف سے جو بات آتی ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے جو بات آتی ہے، انہیں ہم دردوں یہ جو دشمنوں کی طرف یہ تو دشمن ہے، کتے ہیں۔ اور اگر یہ ان کے متعلق میں نے سنا ہے جو عورتوں کو بھیجتے ہیں، اور اگر خود عورت باہر جانا پسند کرے، سن لو، اگر عورت خود باہر جانا پسند کرے تو سمجھو بدکارا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اگر مرد بھیجے گا تو بغیرت اور ظالم، اگر عورت خود جائے گی تو کون ہوگی؟ بدکارا۔ ارے یار اسلام دین فطرت ہے، اپنے اوپر آزما کر دے۔ ہمیں کوئی کام کہہ تو بخار چڑھ جاتا ہے، پنجابی جواب تپ چڑھ جاتا ہے، جب کوئی آ کے یار بوتل بڑی لیا کئی بار بندے کہہ دیں یار ہو کہہ دے میں ٹھیکہ لیا، کہنے کہ مانل دس وہ پتر کو بھیج جاتا ہے، ابو میں تھکا کھڑا میرے کو نہیں جایا چاہتا ہوں، تم اور چیزوں بھیج کہنے لگے نہیں۔ یار تھی یہ دسو کہ کیا وجہ ہے کہ مرد جہا ہے انہوں بخار چڑھ جاتا ہے، یہ بج کے آپ باہر جاتی بھی بڑے میں چلی یہ کام کا شوق کا شوق ہے، صرف بدکارا ہے، آنکھ چارن جاتی ہاں، یہ آنکھ ٹھنڈی کرنے جاتی ہے، یہ حیا عورت ہے، یہ کسی کے ساتھ آئی کوئی چاہتی ہے کہ جس وقت جس کے ساتھ چاہوں مل جاؤں، مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو۔ یہ اس وجہ سے سمجھدار آدمی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ باہر کیوں جاتا ہے۔ سمجھدار تو عورت خود باہر جانے کی خواہش کرے
سمجھو بدکارا ہے بس، اور کوئی بہانہ اس کا سنو نہیں، وہ لاکھ بہانے قرآن سر پہ اٹھا لینا مانو۔ سمجھدار آدمی سیاح آدمی جتنے قلعہ ٹھوک دینا بس ٹھوک دینا، اور جیڑی میں گل کر رہا حکمت کی گل ہے، خلاف ہوگی عورت باہر جانا پسند کرے گی تو بدکارا ہوگی، مرد اس کو بھیجے گا تو بغیرت اور ظالم ہوگا۔